السلام علیکم. کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے اندر اپنی نوعیت کا ایک منفرد یوٹیوب چینل جس پر مختلف موضوعات جیسا کہ تاریخ، فلسفہ، سیاست، اخلاقیات، عقائد اور عالمی شہرت یافتہ مصنفین جیسا کہ شہید مرتضیٰ مطہری، امام خمینی، سید علی خامنائی، آیت اللہ کاظم قزوینی کی شرح آفاق تصنیفات دستیاب ہیں. کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے قافلہ بصیرت کا حصہ بنیے. آج کی کتاب شیعہ والحاکمون، جس کا اردو ترجمہ شیعہ اور جابر حکمران، زوار حسین مرحوم ولد غلام حسن مرحوم کے خاندان نے سیمی زوار کی آواز میں ریکارڈ کروائی ہے. درخواست ہے ان کے لیے رحم اللہ الکار الفاتحہ، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے ان کی روح کو اصال فرمائیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب جس کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شیعہ اور جابر حکمران، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 4. ہم کتاب کے صفحہ نمبر 45 سے ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ظالم حکومتوں کے ساتھ تعاون. آئیے جانتے ہیں کہ ظالم حکومتوں کے تعاون کے ساتھ اس ہیڈنگ کے ساتھ کیا کیا کچھ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے شیعہ علماء کا اعتقاد ہے کہ جو افعال ظالموں کے ساتھ تعاون کرنے کے مترادف ہوں وہ ناجائز ہیں اور کبیرہ گناہ شمار ہوتے ہیں. ہارون رشید کے زمانے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایک شیعہ صفوان، سواد فے واو الف نون، صفوان جمال اونٹ کرائے پر دیتا تھا. یہ جو کرائے کا ورڈ ہے یہ کیونکہ بہت زیادہ انک ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میرے خیال یہ یہی ہے کہ صفوان جمال اونٹ کرائے پر دیتا تھا اور یہی اس کی روزی کا ذریعہ تھا. ایک مرتبہ ہارون نے حج کے لیے صفوان سے کچھ اونٹ کرائے پر لیے. اسی دوران ایک دن صفوان امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں باریاب ہوا. ان کے درمیان یہ گفتگو ہوئی: امام، تمہارے سب اعمال اچھے ہیں سوائے ایک کے. صفوان: وہ کیا ہے مولا؟ امام: ہارون کو اونٹ کرائے پر دینا. صفوان: بخدا میں نے اونٹ اس مقصد سے کرائے پر نہیں دیے کہ وہ ظلم کرے، شکار کو جائے یا عیش و طرب میں مشغول ہو. میں نے وہ اونٹ اسے حج پر جانے کے لیے دیے ہیں. علاوہ ازیں ان اونٹوں کا انتظام میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ میرے کارندوں کے ہاتھ میں ہے. امام: کیا ان کا کرایہ ہارون کے ذمے ہے؟ صفوان: جی. امام: کیا تم چاہتے ہو کہ وہ زندہ رہے تاکہ تمہیں کرایہ ادا کرے؟ صفوان: جی. امام: جو شخص چاہے کہ ایسے لوگ زندہ رہیں کہ ان کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو ان میں سے ہو اور وہ جہنم میں جائے گا. ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 46 پر. یہ سن کر صفوان اٹھے، بازار گئے اور اپنے تمام اونٹ بیچ دیے. جب ہارون کو یہ خبر ہوئی تو اس نے صفوان کو بلوا بھیجا. صفوان آئے تو ہارون نے کہا: میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے تمام اونٹ بیچ دیے ہیں. صفوان: جی، میں نے اپنے اونٹ بیچ دیے ہیں. ہارون: تم نے ایسا کیوں کیا؟ صفوان: میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور اونٹوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور میرے کارندے بھی ان کی مناسب دیکھ بھال نہیں کر سکتے. ہارون: نہیں، ایسا نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ تم نے ایسا کس کے اشارے پر کیا ہے. موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے تمہیں اونٹ بیچنے کا مشورہ دیا ہے. صفوان: میرا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے کیا واسطہ؟ ہارون: ان باتوں کو رہنے دو. اگر ہماری تمہاری دوستی نہ ہوتی تو میں تمہیں ضرور قتل کرا دیتا. یہاں پر یہ قصہ مکمل ہوا. اب اگلی ہیڈنگ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا خط منصور کے نام. عباسی خلیفہ منصور نے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک خط میں لکھا کہ آپ اور لوگوں کی طرح میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کے بارے میں مجھے ڈر ہو کہ تم اسے چھین لوگے، اور تمہارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو مجھے آخرت میں نفع پہنچا سکے، اور تمہیں ایسی کوئی نعمت میسر نہیں کہ میں تمہیں تبریک پیش کروں، اور نہ تم کسی ایسی مصیبت میں ہو کہ میں اظہار ہمدردی کروں. پیج 47. منصور نے آپ کو دوبارہ لکھا کہ آپ آئیں اور مجھے نصیحت فرمائیں. امام نے جواب میں لکھا کہ وہ جسے دنیا کی تمنا ہو تمہیں نصیحت نہیں کرے گا، اور وہ جسے آخرت کی طلب ہو وہ تمہارا مصاحب نہیں بنے گا. انورٹڈ کاما کلوز. منصور نے کہا: بخدا ابو عبداللہ نے مجھ پر لوگوں کی حقیقت روشن کر دی ہے اور مجھے دنیا اور آخرت کے طلبگاروں کا فرق بتا دیا ہے. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ تاریخ میں اس قسم کے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ شیعہ اکابرین اور نجف اشرف، قم، مقدسہ اور دیگر شہروں کے مراجع
عین زوئے الف میم عزام کاروبار حکومت میں دخل اندازی کیوں نہیں کرتے اور وہ سیاست دانوں سے الگ تھلگ کیوں رہتے ہیں؟ ان کی روش سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ انہیں یہ طرز عمل ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ورثے میں ملا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حکومتی امور میں شرکت۔ کچھ شیعہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ امور حکومت میں حصہ لینا حرام ہے، فقط ایسے سرکاری کاموں میں حصہ لینا جائز ہے جو مومنین کے مفاد میں ہوں اور جس کا مقصد انہیں ظلم سے بچانا ہو۔ اس کے علاوہ حکومت کے کسی کام میں حصہ لینا خواہ وہ جزوی طور پر ہی ہو حرام ہے، بلکہ شیعہ علماء نے جابر حکمرانوں کے اعمال کے بارے میں بھی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ مثلا انہوں نے ائمہ جمعہ و جماعت جیم میم عین ہے و جماعت کے لیے عدل کی شرط عائد کی ہے، جبکہ اکثر حکمرانوں نے جمعہ پڑھایا ہے۔ عدل کی شرط کا لازمہ ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو شخص نماز پڑھا رہا ہے وہ فاسق اور ظالم ہے تو ان کی نماز بھی باطل ہے۔ عدل کی شرط سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلق رہبری کی شرائط دیانتداری اور اخلاص تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ رہبر کا عادل ہونا بھی ضروری ہے۔ صفحہ 48۔ شیعہ فقہا نے یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ ناچ گانا، آلات موسیقی کا استعمال کرنا، سیر و شکار کرنا اور رنگ رلیاں منانا حرام ہے، تاہم حکمرانوں نے یہ کام خود بھی کیے ہیں اور عوام کو بھی اس کی سہولتیں بہم پہنچائی ہیں، اور یہ چیز بجائے خود فتوے کی صریح مخالفت ہے اور حکمرانوں کے فسق کو ثابت کرتی ہے۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شیعہ عقیدے کی بنیاد فساد اور ظلم کے خلاف انقلاب پر قائم ہے، لہٰذا اگر کوئی جابر حکمران شیعوں کو نابود کرنے کے درپے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تمام جابروں کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ظالم اور نام نہاد دینی حکومتیں۔ ظالم اور جابر حکومتیں لوگوں کے مال اسباب لوٹ لیتی ہیں، آزاد لوگوں پر تشدد کرتی ہیں اور ان کی زندگیوں سے کھیلتی ہیں۔ ظلم کے اس ماحول میں وہ بے ضمیر ملاؤں کا انتخاب کر لیتی ہیں جو ان کے جرائم کی توثیق کرتے ہیں اور ان جرائم کو دینی رنگ دیتے ہیں۔ معاویہ نے ایسے ہی کام کے لیے ابو ہریرہ دوسی دال واو سین چھوٹی ہے۔ آئیے اس نام کے ساتھ ابو ہریرہ دوسی کے نام کے ساتھ حاشیے میں تفصیلات ہیں وہ مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 166 مطبوعہ دارالاشاعت کراچی میں ہے کہ ابو ہریرہ نے ایک حدیث بیان کی تو حاضرین نے پوچھا کہ کیا یہ حدیث تم نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی؟ اس نے کہا نہیں، یہ حدیث میں نے اپنی جیب سے نکالی ہے۔ اب جو حدیث یہ کتاب کا جو حوالہ ہے وہ ہے مروج الذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 454 مطبوعہ دارالاندلس میں ہے کہ ابو ہریرہ نے 5300 سے زائد جعلی احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی ہیں۔ ابو ہریرہ نے خود اپنے بارے میں کہا تھا کہ میرے پاس علم کے کئی دفتر ہیں جنہیں میں نے ابھی کھولا ہی نہیں ہے، اور میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے 2 ظرف زوئے رے فے اور یہ انورٹڈ کاما میں ہیں حاصل کیے تھے۔ ایک کو تو میں نے ظاہر کر دیا ہے اور اگر میں دوسرے کو ظاہر کر دوں تو یہ گردن کاٹ دی جائے گی، اور جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر وہ سب کا سب میں تمہیں بتا دوں تو لوگ کہیں گے کہ ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بریکٹ میں السنت قبل ادوین، یہ انک زیادہ پڑی ہوئی ہے لیکن میں کوشش کروں گی۔ السنت قبل ادوین، پھر لکھا ہے 420 صفحہ 426 بحوالہ طبقات ابن سعد، فتح الباری اور حلیت الاولیاء، اور یہاں پر جو بریکٹ ہے وہ کلوز ہو گیا ہے، اور ہم نے یہ حاشیے میں معلومات جان لی ہیں۔ اب ہم ساتھ آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے معاویہ نے ایسے ہی کام کے لیے ابو ہریرہ دوسی اور سمرت بن جندب، اب سمرت بن جندب ہم کو پڑھتے ہوئے یہاں پہ پیج 49 پہ آ گئے ہیں۔ ہجے میں کرتی ہوں سین میم رے اور گولتا، سمرت بن جندب جیم نون دال بے، جندب کو چن لیا تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ سمرت بن جندب کے بارے میں بھی حاشیے میں ہم نے پڑھنا ہے، یہ ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو پھر بہتر ہم سمجھ سکیں گے۔ لکھا ہے اہل سنت سمرت بن جندب کو بھی عادل صحابی شمار کرتے ہیں۔ صحاح سے مؤلفین نے بھی سمرت سے حدیث لی ہے۔ سمرت کا قصہ بیان کرتے ہوئے ابن ابی الحدید کے استاد جعفر اسقافی کہتے ہیں انورٹڈ کاما معاویہ نے سمرت کو 1,00,000 درہم بھیجے تاکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کر کے اور جو کہ کرے۔ اچھا،
کرے کہ پھر یہ جو عربی لکھی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 ہے. اس میں لکھا ہے کہ اس کی آیت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور وہ بقول رسول خدا دین خدا کے دشمن ہیں. اور وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرَعُ یہ والی جو ہے یہ سورہ بقرہ کی 207 والی آیت کی آیت عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یعنی وہ یہ کہیں سمرت نے اتنی رقم قبول نہ کی تو معاویہ نے اسے بڑھا کر 2 لاکھ درہم بھیج دیے. سمرت نے یہ رقم بھی قبول نہ کی اور معاویہ سے اسے 4 لاکھ درہم تک بڑھا دیا. معاویہ نے بڑھا دیا. سمرت نے یہ رقم لے کر مذکورہ بالا جھوٹی حدیث بیان کر دی. اور یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ 358 اور قدیم ایڈیشن. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے حاشیے میں کہ اس جعلی حدیث نے اسلامی معاشرے پر نہایت منفی اثر مرتب کیا، یہاں تک کہ اس بنا پر خوارج کو شرات شین ر الف اور گولتا، اور یہ جو ورڈ ہے شرات یہ انورٹڈ کاما میں شرات کا نام دیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں خدا کو بیچ دی، کیونکہ اس جعلی حدیث میں ابن ملجم کو اس آیت کا مصداق قرار دیا گیا تھا. یہ سمرت کی جعلی حدیث کا پہلا منفی اثر تھا. اور اب اس کو ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا ہے، جان لیا ہے. اب ہم دوبارہ سے اسی لائن کو دہراتے ہیں کہ جہاں سے ہم حاشیے میں گئے تھے کہ معاویہ نے ایسے ہی کام کے لیے ابو ہریرہ دوستی اور سمرت بن جندب کو چن لیا تھا تاکہ وہ حدیثیں گھڑ کے امام علی علیہ السلام کی کردار کشی کریں اور ان احادیث کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کریں. اور ان کا فاسق بیٹا یزید اتنا دیندار بن گیا کہ اس نے کہا کہ حسین علیہ السلام اپنے نانا کی تلوار سے قتل ہوئے ہیں. یہ عربی کا ترجمہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے ظالم حکومتیں مال اور دولت لوٹ لیتی ہیں، بے گناہوں کو قید کرتی ہیں اور ان کی زندگیوں سے کھیلتی ہیں. ظلم و جبر اور روحانی کرب کی اس فضا میں وہ چند ملاؤں کا انتخاب کر لیتی ہیں جو ان کے جرائم کی توثیق کرتے ہیں. امام اہل سنت حسن بصری نے کہا. اب جو یہاں پہ حسن بصری کا نام ہے ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی حاشیے میں تفصیل آئی ہے، وہ بھی ساتھ ہی پڑھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. حسن بصری کی کنیت ابو سعید تھی. ان کے والد زید بن ثابت انصاری رضی اللہ کے آزاد کردہ تھے. وہ خلافت عمر رضی اللہ کے 8ویں سال میں پیدا ہوئے. انہوں نے بصرہ میں زندگی گزاری اور 110 ہجری میں وفات پائی. بڑے فصیح اللسان تھے. عوام اور عمائدین سلطنت کی نظر میں قابل احترام تھے اور بصرہ میں سنیوں کے امام تھے. طبقات ابن اب یہاں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، طبقات ابن سعد ہے یا سین تو سمجھ میں آتا ہے، اس کے آگے انک پھیلی ہوئی کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن بصری جبر و قدر کے قائل تھے اور وہ حجاج بن یوسف ثقفی جیسے خبیث اور سفاک شخص کے خلاف بھی خروج کو جائز نہیں جانتے تھے. یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا حسن بصری کے حوالے سے. آئیے اب دوبارہ سے ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم حاشیے میں آئے تھے. لکھا ہے امام اہل سنت حسن بصری نے کہا انورٹڈ کاما میں کہ بنی امیہ کے بادشاہ خود خواہ کتنے ہی ظالم کیوں نہ ہوں ان کی اطاعت واجب ہے. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کی اچھائیاں ان کی برائیوں سے زیادہ ہیں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور ہم یہاں صفحہ 50 پر آ گئے ہیں. اور یہاں پر فارسی کا شعر لکھا ہے جس کو پڑھنا میرے لیے مشکل ہے لیکن کوشش کرتی ہوں. فقیہ شہر کی باتوں سے نالاں، نہیں یہ فارسی نہیں، یہ تو اردو ہے. فقیہ شہر کی باتوں سے نالاں، خدا و محمد و محراب و منبر. یہاں پر نیچے لکھا ہے سلاطین بنو عباس کو بھی کئی بے ضمیر ملاؤں کی خدمات حاصل تھیں. لکھا ہے ملاؤں کی روش کے برعکس شیعہ اماموں، دانشوروں اور شاعروں نے جابر حکومتوں کے خلاف آواز بلند کی اور قیام کیا. انہوں نے ظالموں سے تعاون نہیں کیا کیونکہ شیعہ عقیدے کے مطابق باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور ضرورت پڑنے پر اللہ کی راہ میں متاع جان لٹا دینا عین سعادت ہے. اور یہاں پر اس حوالے سے ہمیں حاشیے میں پڑھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے یہ جملے شیعوں میں گرمی عمل پیدا کرنے کے لیے ہر دور میں مشعل راہ ہیں کہ اے لوگو کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. در حقیقت یہی بات ایک بندہ مومن کو خدا سے ملنے پر آمادہ کرتی ہے. میری نظر میں موت ہی سعادت کا راستہ ہے اور ظالموں کے ساتھ جینا تو ذلت کے سوا کچھ نہیں. یہ مولا حسین علیہ السلام کے الفاظ تھے جو کہ حاشیے میں ہم نے پڑھے. پھر آگے چلتے ہیں، پیج کی طرف واپس آ گئے ہیں. اگلا پیراگراف ہے کہ بلا
شبہ جابر حکومتیں شیعوں کے اس عقیدے کو بھولی نہیں ہیں، وہ شیعوں کو قتل کرتی ہیں، ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتی ہیں اور انہیں جلا وطن کرتی ہیں۔ علاوہ ازیں وہ دین فروش علماء کا ایمان بھی خرید لیتی ہیں اور ببانگ دہل کہتی ہیں کہ ان مومنین کو جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں قتل کر دیا جائے، اور صاحبان حبا و دستار ہے بے ہے و دستار دوبارہ دیکھتے ہیں، یہ صاحبان جبہ و دستار جو ان کے ہاتھ اپنا ایمان فروخت کر چکے ہوتے ہیں اس قتل ناحق کی توثیق کرتے ہیں اور اسے قانونی اور شرعی ہیلوں کے ذریعے جواز مہیا کرتے ہیں۔ اور آئیے پیج 51 کی جانب ہم آ گئے اور یہاں پر ہیڈنگ ہے شیعوں پر قلمی ظلم۔ لکھا ہے کہ جبہ و دستار پہنے کچھ لوگ اپنا ایمان شیطان کے ہاتھوں بیچ کر کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ لگواتے ہیں اور شیعوں کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، جس طرح آج کل زرد صحافت کرنے والے بہت سے صحافی قلم کی حرمت کو بیچ کر انصاف کا قتل کرتے ہیں اور سرمایہ داروں اور استعمار پسندوں کے مفاد کی باتیں لکھتے ہیں، اسی طرح ماضی میں بھی اہل قلم جابر حکمرانوں کو خوش کرتے رہے ہیں۔ یہ طرز عمل کوئی نئی بات نہیں ہے، نئی بات یہ ہے کہ ہم دربار سے وابستہ مورخین کی باتوں پر تحقیق کیے بغیر بھروسہ کر لیں اور ان کی کتابوں کو آسمانی صحیفہ سمجھنے لگیں۔ چنانچہ ہمیں کتب تاریخ کا بے لاگ جائزہ لینا چاہیے اور انہیں من گھڑت مواد سے پاک کرنا چاہیے، بالخصوص ان کتابوں کو جن میں مختلف فرقوں کا تعارف پیش کیا گیا ہے، کیونکہ ماضی کے مصنفین بھی اشرفیوں کی تھیلیاں لیتے تھے اور حکومت جو چاہتی تھی وہی راگ الاپا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں جو میڈیا کا زمانہ کہلاتا ہے، ایک جھوٹ اتنی مرتبہ بولا جاتا ہے کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ جب ایک مصنف کسی اسلامی فرقے کے بارے میں بحث کرنا چاہے تو اسے اسی فرقے کے معتبر ماخذ سے رجوع کرنا چاہیے اور اسی فرقے کی نمائندہ کتابوں سے اسے سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جب ایک مصنف کسی اسلامی فرقے کے بارے میں بحث کرنا چاہے تو اسے اسی فرقے کے معتبر ماخذ سے رجوع کرنا چاہیے اور اسی فرقے کی نمائندہ کتابوں سے اسے سمجھنا چاہیے۔ اور اگلی ہیڈنگ ہے شیعہ احمد امین کی نظر میں۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ مرجع عموم اہل سنت اور ائمہ اہل سنت مثلا امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام حسن بصری ظالم حکام کی اطاعت ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں ان حکومتوں کے مظالم کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کرنا چاہیے اور ان کے خلاف جد و جہد نہیں کرنی چاہیے، تاہم اہل تشیع جابر حکمرانوں کے خلاف جد و جہد کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اور ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 52 پر۔ اس بارے میں اہل تشیع کا اعتقاد اہل سنت کے اعتقاد سے بالکل مختلف ہے۔ بہت سے اہل سنت کے نزدیک جابر حکمرانوں سے لڑنا دین اسلام کے خلاف لڑنا ہے، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک دین کے بنیادی احکام میں سے ایک یہ ہے کہ فساد اور ظلم کے جن کو بوتل میں بند کر دینا چاہیے۔ اس اصول کی روشنی میں ہم احمد امین مصری اور دوسرے اہل سنت کے اس قول کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما شیعہ وہ ہو سکتا ہے جو اسلام کو تباہ کرنا چاہتا ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ احمد امین اور اس کے ہم خیال پرکھوں کی رائے ہے، کیونکہ ان کے خیال میں اسلام ایک حکمران کی ذات میں منحصر ہے، خواہ وہ عادل ہو خواہ ظالم ہو، اور جو شخص ایسے حکمران سے جنگ کرتا ہے وہ اسلام کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں تاہم اہل تشیع کے مطابق جابر حکمران اسلامی قوانین کی دھجیاں اڑاتا ہے اور اسلامی تعلیمات کو پیروں تلے رونتا ہے، پس جو شخص ایسے جابر حکمران کے خلاف لڑتا ہے وہ دین کی حمایت کرتا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ لہٰذا اگر احمد امین کہتا ہے کہ شیعہ تباہ کرنے والے ہیں تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ واقعی فساد، ظلم اور جہالت کی بنیادیں گرانے والے ہیں۔ یہاں ہم عیسائی دانشور اور ندائے عدالت انسانی کے مصنف جارج جرداق کی کتاب علی والقومیت العربیہ سے ایک اقتباس نقل کرتے ہیں۔ مَعَ-الطَّائِرِین کے ذیل میں جارج جرداق لبنانی لکھتا ہے، میں اس کی دوبارہ ہجے کرتی ہوں، یہ سائرین ہے یا تائرین، کیونکہ ظاہر انک کی وجہ سے میم عین الف لام سے الف ہے یا تے الف ہے یا کیا ہے، مع السائرین پڑھ لیتے ہیں، کہ ذیل میں
جارج جرداق جیم رے دال الف قاف لبنانی لکھتا ہے انورٹڈ کاما شیعان علی بنو امیہ اور بنو عباس کی استبدادی حکومتوں کے خلاف لڑنے والوں کی نمائندگی کرتے ہیں. انہوں نے ان استبدادی حکومتوں سے اس لیے ٹکر لی تاکہ ظلم و استبداد کی جڑ کاٹ دی جائے انورٹڈ کاما کلوز. ہم آگئے ہیں پیج 53 پہ. یہاں پہ پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ کارگئے حیات میں شیعوں کی جد و جہد کا مقصد مظلوموں کے حقوق کا دفاع کرنا تھا. شیعوں کی تاریخ میں ہمیں بہت سے ایسے سرفروش ملتے ہیں جنہوں نے ظلم کے خلاف لڑ کر عزت پائی اور علی علیہ السلام کی خواہشات کو عملی جامہ پہنایا انورٹڈ کاما کلوز. تیسری جو گفتگو ہے وہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے کہ شیعہ دین کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ باغیوں کے مفادات کو تقویت نہیں پہنچاتی بلکہ عوام کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ستم رسیدہ عربوں غلاموں مسلمانوں اور ذمیوں زال میم یہ واو اور ذمیوں کے آگے یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے یعنی یہودی اور عیسائی اقلیتوں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے مسلمانوں اور ذمیوں نے ان رہنماؤں کی حمایت کی جو علی علیہ السلام کی اولاد ہیں اور یہاں پہ ہو گیا انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ مختلف ادوار میں نشیب و فراز سے گزرنے کے باوجود شیعوں کے انقلابی مکتب فکر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور زمانے کی نیرنگیوں سے ان میں کوئی فرق نہیں پڑا. یہ مکتب آج بھی مظلوموں اور محروموں کی آرزوؤں اور علی علیہ السلام کی خواہشوں سے مطابقت رکھتا ہے. یہاں پہ پھر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور اگلا پیراگراف پھر انورٹڈ کاما سے ہے. اگر ہم اموی اور عباسی دور کی ان انقلابی تحریکوں کا جائزہ لیں جو حجاز عراق شام ایران اور افریقی علاقوں میں جبر و تشدد کے خلاف چلائی گئیں تو ہمیں علی علیہ السلام ہی مظلوموں کے قائد نظر آتے ہیں. اگر ہم ان انقلابیوں کے مقصد کا مطالعہ کریں جنہوں نے صدیوں تک مشرق کو ہلائے رکھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کا مقصد اجتماعی عدل کا قیام تھا جس کی خاطر علی علیہ السلام لڑے تھے جس کی جانب علی علیہ السلام نے دعوت دی تھی اور جس کی راہ میں علی علیہ السلام شہید ہو گئے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام سے دوستی کی راہ میں بہت سی قربانیاں دی گئیں. تمام مسلمان عیسائی غلام مغربی شمالی افریقہ کے باشندے اور وہ سب لوگ جنہیں ستایا گیا اور جن کے حقوق سلب کیے گئے ان کی قیادت کا پرچم علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے اور علی علیہ السلام کی تعلیمات ان کے لیے مشعل راہ تھیں. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور اب پھر ہم پیج 54 پہ آ گئے ہیں اور ابھی انورٹڈ کاما میں پھر ایک اور پیراگراف ہے. لکھا ہے علی کا نام مظلوموں اور انصاف طلبوں کی زبانوں پر ہے اور وہی ان کی جائے پناہ ہیں. جو کوئی کسی جابر کے خلاف اٹھتا ہے وہ اپنے آپ کو علی علیہ السلام کی پناہ میں سمجھتا ہے کیونکہ یہ وہ بزرگوار ہیں جو رشوت فتنہ و فساد اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے تھے. لہٰذا ان کا انقلاب علی علیہ السلام کا مرہون منت ہے. علی علیہ السلام کا نام ان اصلاحات کے ساتھ وابستہ ہے جن کے لیے لوگ بے چین ہیں اور ان اچھے کاموں کے ساتھ بھی علی علیہ السلام ہی کا نام وابستہ ہے جن کے وہ لوگ مشتاق ہیں جو ظلم کے اندھیروں میں جی رہے ہیں انورٹڈ کاما کلوز. پھر انورٹڈ کاما میں اگلا پیراگراف ہے کہ لہٰذا شیعہ عقیدہ معاشرے کے مظلوم اور محروم طبقے کی پناہ گاہ ہے اور پامال شدہ حقوق کا دفاع کرنے والوں کا علم بردار ہے. ان کلمات کی روشنی میں احمد امین کی غلط بیانی واضح ہو جاتی ہے کہ شیعہ عقیدہ اسلام کی تباہی اور عربوں میں نا اتفاقی کا سبب ہے انورٹڈ کاما کلوز. اور اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے یہاں جارج جرداق کا بیان تمام ہوا. یعنی جو ہم اس وقت سے اب تک پڑھ رہے تھے وہ سب جارج جرداق کا بیان تھا, یہاں پہ وہ تمام ہوا. اگلا پیراگراف ہے کہ اس بنا پر بلا شبہ اسلام کی بنیاد ان لوگوں نے ڈھائی کہ جنہوں نے حق کو راہ سے بے راہ کر دیا اور اسے اس کے محور یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹا کر زنازادگان اور آزاد شدگان کی حوث کی بھینٹ چڑھا دیا. اسلام کی بنیاد ان لوگوں نے ڈھائی جو ام المومنین کو اونٹ پر سوار کرا کے شہروں اور صحراؤں میں پھرتے رہے. اسلام کی بنیاد انہوں نے ڈھائی جنہوں نے پہلے تو لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ کے قتل پر اکسایا اور پھر قصاص کے بہانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کے خلاف بصرہ اور صفین میں لڑے. اسلام اور عربوں میں انہوں نے تفرقہ ڈالا جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا.
یہ معاویہ، یزید، طلحہ، زبیر اور ان کے ساتھی تھے جنہوں نے اسلام اور عرب بھائی چارے کی بنیاد ڈھائی۔ اس بات کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں۔ صفحہ 55 پہ ہم آ گئے ہیں اور 55 پہ، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے امام علی علیہ السلام اور قریش۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کو کافی دولت عطا فرمائی تھی جو مال فے بڑی ہے اور مال غنیمت سے حاصل ہوتی تھی۔ نمبر 1، مال فے کسی کوشش یا جنگ کے بغیر حاصل ہوتا تھا۔ نمبر 2، مال غنیمت کا خمس، جس کے بارے میں ارشاد باری ہے، اور یہ ارشاد باری ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 41۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جان لو کہ جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ لگے اس کا 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور رسول کے قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا حق ہے۔ اگلی پیراگراف میں البتہ جنگی غنائم میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حصہ ہوتا، مثلا تلواریں، گھوڑے اور کپڑے وغیرہ، وہ آپ لوگوں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ کے نواسے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، آپ کے ابن ام اور داماد حضرت علی علیہ السلام مسلسل کئی دنوں تک فاقے سے ہوتے تھے۔ ان کا گھر گارے مٹی سے بنا ہوا تھا جس کی چھت پوال تھی، پے واو الف مدا اور لام، یہ لکھا ہے یہاں پر۔ پھر ہے نیکسٹ، آگے چلتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ خود چکی پیستی تھیں جس سے ان کے ہاتھ چھل جاتے تھے، اور پانی کی مشکیں ڈھوتی تھیں جس سے ان کی گردن پر نشان پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان سے ایک کنیز کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، واجب نمازیں پڑھو، امور خانہ داری کا خیال رکھو، اور جب سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہارے لیے کنیز حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 56 پر آ گئے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بیمار ہو گئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے حال احوال پوچھا تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ بابا جان، میری بیماری کھانے کے بغیر زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، بیٹی کیا تم سیدۃ النساء العالمین بننا نہیں چاہتی؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایسی تھیں رہبر مسلمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین حضرت علی علیہ السلام کی نجی زندگی، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے امام علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام علی علیہ السلام نے گوناگوں مشکلات کے باوجود غزوات میں قریش کے سورماؤں کا غرور مٹی میں ملا دیا۔ آپ نے ہمیشہ شمع رسالت کی پروانہ دار حفاظت کی اور ہر آڑے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، جبکہ دوسرے یا تو میدان جنگ سے بھاگتے رہے یا پھر زندگی کے مختلف مراحل میں پیٹ بھر کر کھاتے رہے، میٹھا پانی پیتے رہے، اچھا لباس پہنتے رہے اور زندگی کی آسائشوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ بعثت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکے میں کفار قریش کے مظالم سہتے رہے۔ اس تمام عرصے میں امام علی علیہ السلام بھی بڑے حوصلے سے تمام سختیاں برداشت کرتے رہے۔ بنی ہاشم 3 سال تک شیب ابی طالب علیہ السلام میں محصور رہے۔ قریش نے ان کے ساتھ تمام تعلقات توڑ لیے تھے اور انہیں اشیاء خرد و نوش بھی نہیں بیچتے تھے۔ پیج 57 پہ ہم آ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سختی اور بے سر و سامانی کے دن تھے، لیکن کسی نے ان پر ترس نہیں کھایا۔ ان پورے 3 سالوں میں امام علی علیہ السلام، برادران علی علیہ السلام اور علی علیہ السلام کے پدر بزرگوار حضرت ابو طالب علیہ السلام سائے کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھاٹی سے باہر تشریف لائے تو ہزاروں مشکلیں آپ کی منتظر تھیں۔ آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، آپ کو جادوگر اور دیوانہ کہا جاتا تھا۔ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی اور معاویہ کی پھوپھی تھیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھیں۔ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ بدبخت عقبہ بن ابی معیط نے حالت سجدہ میں اپنا پاؤں آپ کی گردن مبارک پر رکھ دیا اور اتنے زور سے دبایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھے کہ ان کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی۔ ایک دفعہ اس نے حالت سجدہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر بھیڑ کی اوجڑی ڈال دی۔ ایک اور موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اس نابکار نے اپنے امامے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم کی گردن میں لپیٹ دیا اور آپ کو گھسیٹتا ہوا خانہ کعبہ سے باہر لے گیا۔ اور اس حوالے سے یہ اس میں حاشیے میں لکھا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط کا تعلق بنی امیہ سے تھا، وہ غزوہ بدر میں گرفتار ہوا تھا اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قتل کر دیا گیا تھا۔ جنگ بدر میں ایک اور قیدی نضر بن حارث کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، جو مسلمانوں کو ایذائیں دیتا تھا اور قرآن مجید سے کفر آمیز کلمات منسوب کرتا تھا۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا اور اب ہم واپس آ گئے ہیں صفحے کی جانب، اور اب یہاں پر ہیڈنگ ہے امام علی علیہ السلام کی جاں فروشی۔ لکھا ہے جب کبھی مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلی کوچے میں دیکھتے تو بچوں کو اکساتے کہ وہ آپ کو پتھر مارے، تاہم امام علی علیہ السلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوتے تھے بچوں کو بھگا دیتے تھے۔ اور قریش اور مشرکین کی سختیوں کے زمانے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کمال ثابت قدمی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنی آخری سانس تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور حفاظت کی۔ آپ کو بجا طور پر ناصر رسول اور محسن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ہم آ گئے پیج 58 پر۔ منصوبہ بنایا، اس منصوبے سے آگاہ ہونے پر امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر امام علی علیہ السلام نے کہا، اگر آپ محفوظ رہیں تو مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ چنانچہ وہ سبز چادر اوڑھ کر بڑے اطمینان سے شب ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر میں سو گئے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ مسلمانوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے ہاتھوں جو ایذائیں پہنچیں اس کا واضح نمونہ وہ بے ایمانہ سلوک ہے جو انہوں نے حضرت بلال، حضرت خباب، خیب الف بے خباب، حضرت عمار یاسر، ان کے والد حضرت یاسر اور والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ روا رکھا۔ مشرکین حضرت بلال رضی اللہ کو بچوں اور احمقوں کے حوالے کر دیتے تھے جو انہیں ایک رسی سے باندھ کر زمین پر گھسیٹتے پھرتے تھے۔ وہ لوگ حضرت بلال رضی اللہ سے کہتے تھے کہ ہم تمہیں اس وقت چھوڑیں گے جب تم لات اور عزا عین زے چھوٹی ہے اس پہ کھڑا زبر ہے کہو گے، لیکن اللہ کے دیوانے حضرت بلال رضی اللہ نے کی زبان سے احد ہی نکلتا تھا۔ وہ لوگ جناب یاسر اور جناب سمیہ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر ان پر نیزوں سے حملہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اللہ کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دو۔ انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ بالآخر ابو جہل کے نیزے سے لگائے گئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جناب سمیہ شہید ہو گئیں، اور وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھیں۔ حضرت خباب بن ارت الف رے تے کو زرہ پہنا کر جلتی دھوپ میں بٹھا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں شدید اذیت ہوتی تھی۔ اگر حضرت ابو طالب سختیاں برداشت نہ کرتے تو اسلام اپنے ابتدائی دنوں میں ہی ختم ہو جاتا اور اس کے نور تاباں سے دنیا میں اجالا نہ ہوتا۔ وہ اس وقت فوت ہوئے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پوری طرح جمے بھی نہیں تھے۔ مشرکین کا خیال تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بعد وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیں گے، چنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ تاہم امام علی علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کی طرح ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 59 پر۔ ہیڈنگ ہے امام علی علیہ السلام رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ لکھا ہے جنگوں میں امام علی علیہ السلام کی سرفروشی اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے خلاف بغض و حسد کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امام علی علیہ السلام سے مشاورت کے بغیر نیز بنی ہاشم اور امام علی علیہ السلام کے حامی اصحاب کی شرکت کے بغیر ثقیفہ بنو ساعدہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت کر لی گئی۔ اب جہاں پر لکھا ہے بیعت کر لی گئی اس میں ہمیں اشارہ دیا گیا ہے کہ ہمیں حاشیے میں کچھ معلومات پڑھنی ہے۔ آئیے ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے صاحب المواقف اور شارع المواقف
یہ کتاب کا نام ہوگا۔ اس کے مطابق بیعت کے لیے اجماع ضروری نہیں، اگر ایک یا دو آدمی بھی بیعت کر لیں تو کافی ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ کی اور ابن عوف نے حضرت عثمان رضی اللہ کی بیعت کی تھی۔ اس معاملے میں تمام مسلمانوں کا اجماع ضروری نہیں بلکہ اہل مدینہ کا اجماع بھی ضروری نہیں۔ اب تک ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ ایک یا دو آدمیوں کی بیعت کو کافی سمجھا گیا ہے۔ اس قول سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ایک ووٹ امت کے تمام ووٹوں پر بھاری ہے اور لوگوں پر لازم ہے کہ ایسی بیعت کو تسلیم کر لیں، لہٰذا معاویہ نے یزید کے لیے جو بیعت لی تھی وہ صحیح تھی اور یہی صورت موروثی حکومتوں کی ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کو اس قول کا پتہ چل جائے تو وہ یہی کہے گا کہ اسلام کی آزادی اور جمہوریت کو کیا ہو گیا ہے، اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے مؤلف۔ بس ہم نے یہ پڑھ لیا، اب ہم حاشیے کو مکمل کر کے آگے کی طرف آگے ہیں۔ اس کو جملے کو تھوڑا سا پہلے سے پھر پڑھ لیتے ہیں۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد امام علی علیہ السلام سے مشاورت کے بغیر نیز بنی ہاشم اور امام علی علیہ السلام کے حامی اصحاب کی شرکت کے بغیر سقیفہ بنو سعدہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ کی بیعت کر لی گئی؟ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسل و کفن باقی سب چیزوں پر مقدم تھا، اس لیے امام علی علیہ السلام اس اہم کام میں مشغول تھے۔ ابھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے صدمے سے سنبھل ہی نہیں پائے تھے کہ ایک اور افتاد آ پڑی۔ اب جہاں پہ لکھا ہے ایک اور افتاد آ پڑی، یہ ہمیں حاشیے میں بھی اشارہ دیا گیا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک ابھی دفن بھی نہیں ہوا تھا کہ بیعت لینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ ان 3 دنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن نہیں ہوئے، کیونکہ اگر امام علی علیہ السلام حضرت کو سپرد خاک کر دیتے تو وہ لوگ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہیں پڑھی تھی ان کی قبر کھود ڈالتے، اور اگر امام علی علیہ السلام سقیفے کی کارروائی میں حصہ لیتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسل و کفن نہ ہو پاتا۔ یوں ایک طرف خلافت کے راستے میں تبدیلی اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کا دفن نہ ہونا امام علی علیہ السلام کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث بن گیا۔ اب یہ جو ہم نے پڑھا حاشیے میں، اس میں آگے بریکٹ میں حوالہ دیا گیا ہے شیخ عباس قمی بیت الاحزان صفحہ نمبر 30۔ تو یوں ہم نے یہ حاشیے میں پڑھ لیا، اور اب ہم اس سے آگے کی طرف چلتے ہیں کہ ابھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے مولا علی ان کے صدمے سے سنبھل ہی نہیں پائے تھے کہ ایک اور افتاد آ پڑی، اور یہ افتاد ہم نے حاشیے میں پڑھ لی۔ اب ہم صفحہ نمبر 60 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے جی ہاں، خلافت حکومت غصب کر لی گئی، یہ افتاد آئی۔ 2 المناک واقعات بڑی تیزی سے اور بیک وقت آپ کے دل پر اثر انداز ہوئے، تاہم آپ نے اسلام کی سربلندی کی خاطر حضرت ابوبکر رضی اللہ سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے یہ روش اس کے باوجود اختیار کی کہ کچھ اکابر صحابہ نے کھلم کھلا اور در پردہ آپ سے ملاقات کر کے کہا کہ آپ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اٹھیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ آپ کی خاطر اپنی جانیں لڑا دیں گے، لیکن امام علی علیہ السلام نے ان کا مشورہ نہیں مانا اور کہا کہ خون خرابے سے بچنے اور مفاد عامہ کی خاطر صبر کرو۔ جب مقتدر لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ اپنے حق کے دفاع کے لیے تلوار نہیں کھینچیں گے تو انہوں نے آپ کو مجبور کیا کہ لڑیں یا بیعت کریں۔ امام علی علیہ السلام کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ صبر کریں اور اپنا حق نظر انداز کر دیں، لہٰذا انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ اور عمر رضی اللہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور خلافت پر اپنے حق کے بارے میں ان سے کوئی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے امام علی علیہ السلام کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا۔ انہوں نے باغ فدق سب ضبط کر لیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ہبہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں امام علی علیہ السلام نے جو دلائل پیش کیے وہ قبول نہیں کیے گئے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یعنی ان عالی مرتبت بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ خارج کر دیا کہ جن کی عصمت کی گواہی قرآن نے آیت تطہیر میں دی ہے اور جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم الہی نصارہ نجران سے مباہلہ کرنے جنہیں لے گئے تھے۔ قرآن میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مباہلہ میں شرکت یوں بیان ہوئی ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ،
پھر ہم دونوں فریق خدا سے دعا کریں گے اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں گے. اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. امام علی علیہ السلام کے ساتھ مقتدر حلقوں کا سلوک اتنا مخاصمانہ تھا، میم خ الف صاد میم الف نون ہے، تھا کہ انہوں نے ان کے گھر پر حملہ کر دیا اور اس بیت الشرف کو آگ لگانے آئے تھے جس میں علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام اور دیگر بنی ہاشم موجود تھے. امام علی علیہ السلام نے ان کے اس جرم سے بھی چشم پوشی کی تاکہ وہ اس سے زیادہ سنگین جرم نہ کریں. پیج 61 پر ہم آ گئے. بعد میں ان لوگوں نے آ کر امام علی علیہ السلام سے معذرت بھی کر لی. انہوں نے اس علی علیہ السلام کے ساتھ مجرمانہ سلوک کیا تھا جس کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جس نے علی کے کہا تھا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور علی جس نے علی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. کیا اپنے فضائل، علم و دانش، ایمان اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کے علاوہ امام علی علیہ السلام کا کوئی اور قصور بھی تھا؟ کیا ان لوگوں کے جرائم کے مقابلے میں صبر کرنے کے سوا امام علی علیہ السلام کے پاس کوئی اور راستہ بھی تھا؟ یہاں پر ہم نے یہ مکمل کر لیا، اور یہاں پر حوالہ ہے کنز الامال از علی موقعی، بہت ہجے انک پھیلی ہوئی ہے. شرح نہج البلاغہ از ابن ابی الحدید معتزلی، السیاست والامامت از ابن قابہ دینوری. اور یہاں پر صفحہ نمبر 61 پہ ہم اپنی ریڈنگ کو روک دیتے ہیں انشاءاللہ، ساتھ ہی آگے چلیں گے جس میں امام علی علیہ السلام اور حضرت عمر کی مجلس شورا کے حوالے سے بات ہوگی. خدا حافظ، فی امان اللہ.